الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور سارے ہی حاضرین مسجد، ساری تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اکیلا ہم سب کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے سارے ہی برگزیدہ بندوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، نیک بندوں پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، قرینہ اور سلیقہ سکھلایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت سے ایک سوال فرماتا ہے، وہ یہ ہے: قل، اے نبی کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ پوچھیں تو کیا ہم آپ کو نہ بتائیں کہ کون اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، نقصان اور خسارے میں ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں
کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے، ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر کیا ہے، ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دن اور رات میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کے دنوں میں حج کرتا ہے، قربانی جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کر کے اپنی تمام جذبات کو اللہ کے سامنے قربان کرتا ہے، اس طرح بہت ساری نیکیاں کرتا ہے۔ لیکن نیکیاں کرنا جتنا اہم ہے، عبادتیں کرنا جتنا اہم ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان عبادتوں کی حفاظت کرنا، ان عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچانا، ان عبادتوں کے ثواب کو رائے گاہ جانے سے بچانا، یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں میرے محترم اسلامی بھائیوں؟ اس لیے کہ آدمی جہاں نیکیاں کرتا ہے وہیں پر شیطان کے وسوسوں میں آ کر آدمی کچھ ایسے کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے کام بھی بتلائے گئے ہیں، کچھ ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نیکیاں کر رہا ہوں، کل اس کا بدلہ ملنے والا ہے، مگر ان برے کاموں کی وجہ سے، جن کاموں کا اسے ارتکاب نہیں کرنا چاہیے تھا، کر بیٹھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو نمازیں ہیں، اس کا حج جیسا فریضہ ہے، قربانی جیسی ایک بڑی نیکی ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کل اللہ کے پاس جائے گا تو ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ بے وزنی ہوں گی۔ تو وہ اعمال کیا ہے جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی ہیں؟ میں آج آپ کے سامنے بہت سارے اعمال قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بتلائے گئے ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی چیز یا سب سے بڑا عمل یا سب سے بڑا گناہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دیکھیے، عبادت کا لائق، عبادت کا جو ہے نا، ہم عبادت جس کے لیے کرنا چاہیے وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیں عبادت میں۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے پڑھیں۔ سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کریں۔ اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو جو ہے نا، کسی اور ذات پر بھروسہ کریں، کسی اور ذات کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کریں جانور، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک میں سے آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے انسان کی ساری نیکیاں، جتنی نیکیاں وہ کرتا آ رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جو ہے نا حج جیسا فریضہ ہی کیوں نہ انجام دیتا ہو، شرک کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کل اللہ کے پاس ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، اللہ کے پاس ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں میرے محترم بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، آپ سے پہلے کئی نبی، کئی رسول، 1,24,000 انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان سب کی جانب ہم نے یہی وحی کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ بے وزن ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، کیا نبی سے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فرما بردار نبی، اللہ سارے بندوں میں جس انسان کو منتخب کرتا ہے وہ بہت ہی افضل بشر و افضل البشر ہوتے ہیں، ایسے نبی سے شرک کا ہونا ممکن ہی نہیں، ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شرک کی خطرناکی، شرک کی سنگینی بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر کہا، اے نبی، ہم نے آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی جانب یہی کی کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء
انبیاء کا جو ہے نا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی قرآن مجید میں یہی کہا کہ اگر یہ سارے لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال رائگاں ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شرک سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جی قربانی دیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھے کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک تو شرک رہا، اور دوسرا عمل ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک سے مراد کیا ہے؟ ریاکاری کو چھپا ہوا شرک کہتے ہیں۔ ریاکاری آدمی کے اندر، سبحان اللہ، آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں، فلاں عبادت کرنے والا ہوں، جی فلاں نیک کام میں حصہ لینے والا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر آ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اور دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے مانا جائے کہ میں بہت بڑا کیا ہے جی صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، جی اس طرح کے کاموں میں، نیک کاموں میں حصہ لینے والا ہوں۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی آ جاتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی خاطر جی سبحان اللہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری سے بھی آدمی کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگوں مجھے تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ڈر ہے شرک اصغر، چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی کہتے ہیں یقول اللہ یوم القیامہ اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ جو لوگ دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو بدلہ دے دینے کے بعد، سب لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب دے دینے کے بعد، ان لوگوں کو جو ریاکاری کرتے تھے، دنیا میں دکھاوے کے لیے نیک کام کیا کرتے تھے، ان کو بلا کر کہیں گے دیکھو تم لوگ دنیا میں فلاں کو دکھانے، فلاں کو دکھانے، فلاں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، میں نے آج اپنے بندوں کو، میری خاطر عمل کرنے والوں کو بدلہ دے دیا ہے۔ جن لوگوں کی خاطر تم نے عبادت کی تھی، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے عبادت کی تھی، جاؤ آج ان کے پاس، کیا وہ آپ لوگوں کو کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں رد کر دیں گے، اپنے دربار سے بھیج دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، یہ شرک خفی اور شرک اصغر ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی ریاکاری سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی اپنے صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، کیونکہ ریاکاری ایک ایسا جذبہ ہے، کتنا بڑا عبادت گزار آدمی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہیں، نیک کام کرنے سے پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ میں تیری خاطر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ریاکاری سے بچا لے۔ اور درمیان میں ریاکاری آتی ہے ہمارے دل میں، تو ایسے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یا پیارے نبی نے جو دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اگر بعد میں کام کرنے کے بعد ریاکاری کا جذبہ آتا ہے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پڑھ کر اپنے عمل کو خالصتا لوجہ اللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جس سے سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور پیارے نبی نے بتلایا ہے کہ ریاکاری جو دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے، تو لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور گناہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی میں گناہ کرنا۔ تنہائی میں گناہ کرنا، میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج گناہ عام ہو چکا ہے، تنہائی کا گناہ۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں فون ہے، نہ جانے کیسی کیسی بلائیں، کیسے فتنے، کیسی برائیاں اس فون سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے نوجوان کس تباہی کے دہانے پر ہیں،
ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیا کیا نہیں ہے. فحش چیزیں ہیں، عریاں تصویریں ہیں، گانے ہیں، میوزک ہے، اللہ اکبر، بری بری چیزیں اس فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک آدمی انجام دے سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایسے میں وہ نوجوان بڑا متقی ہے، وہ نوجوان بڑا اللہ والا ہے جو تنہائی میں ہونے کے باوجود، ہاتھ میں سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی اور اپنے وقت کو گزارتا ہے. ورنہ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو ایک برائی کی لت پڑ گئی ہے، تنہائی میں گناہ کی لت پڑ گئی ہے. تو لہٰذا تنہائی میں جو گناہ ہوتا ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے میرا امیج بگڑ جائے گا، میری امیج خراب ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے میری عزت چلی جائے گی. لیکن تنہائی میں جیسے ہی مسجد سے گھر کو جاتا ہے، جیسے ہی مجلس سے تنہائی میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر شیطان کے وسوسوں میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو لہٰذا اس تنہائی میں گناہ کرنے سے، جس طرح مجلس میں، مسجد میں لوگوں کے درمیان آدمی گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ کرنے سے بچانا چاہیے. ورنہ یاد رکھے تنہائی میں گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو نیکیوں کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، نیکیوں کا جو بڑا پہاڑ بناتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ گر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ. میں اپنی امت کے بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ نامی پہاڑ جیسے بڑے بڑے نیکیاں، تہامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک بڑا پہاڑ پایا جاتا ہے. پیارے نبی اس جگہ کا نام لے کر اس جگہ کا پہاڑ کا کی طرف اشارہ کر کے پیارے نبی نے کہا کہ اس پہاڑ کے برابر نیکیاں لوگ لے کر آئیں گے. کب؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. لیکن اللہ کیا کر دیں گے؟ انہیں پراگندہ ذرات کی مانند کر دیں گے. ڈسٹ جو ہوتا ہے، جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کا کوئی جو ہے نا ہاتھ میں ملتے ہی نہیں، ڈسٹ کی مانند اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے. ان کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جی قال ثوبان، حدیث کے راوی کہتے ہیں یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم. اللہ کے نبی کون ہیں وہ لوگ جن کی نیکیاں اس طرح ضائع اور برباد ہو جائیں گی؟ ان کی صفت بتلائیے، ان کے بارے میں بتلائیے تاکہ ان کے جیسے گناہ کرنے سے ہم لوگ بچے رہیں. پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں حضرت ثوبان. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها. پیارے نبی کہتے ہیں وہ تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. تم جس طرح نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ تم جس طرح تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں. لیکن ان کا گناہ یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، بند کمرے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے محارم کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع اور برباد ہو جائیں گی. تو میرے محترم بھائیوں، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لے کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. خاص کر تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کو اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. ورنہ آدمی کے اس تنہائی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد اور ضائع ہو جا سکتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک اور گناہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حسد کرنا، جلنا. میرے محترم بھائیوں، ایک چیز ہے آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، نعمت دیکھ کر وہ دل میں یہ تمنا کرے کاش وہ نعمت میرے پاس ہوتی تو میں بھی اس کو کیا ہے اللہ کی راہ میں. مال کسی کے پاس ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر تمنا کر رہا کاش وہ مال میرے پاس ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. حسد کہتے ہیں کسی آدمی کے پاس، اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا، نعمت دیکھنے کے بعد یہ تمنا کرنا کہ کاش وہ نعمت اس کے پاس سے زائل ہو جاتی اور وہ نعمت مجھے مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور اس کی خاطر
جی اس سے دشمنی کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس کے خلاف غیبتیں کرنا، جی اس کے خلاف جو ہے نا مختلف کام کرتے پھرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کرنے سے اللہ اکبر آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ حسد، مال کی وجہ سے۔ ایک کے پاس مال ہے، ایک کے پاس مال نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھا ہے، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، مگر ہم ہیں کہ اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو کر حسد کرتے ہوئے پھرتے ہیں ان لوگوں پر جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے، مال دیا ہے، یا کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دیا ہے۔ تو لہٰذا حسد سے بچنا چاہیے، کسی پر جلنے سے، بیجا اس سے دشمنی سے، نفرت سے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اس لیے کہ حسد آدمی کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے؟ جس طرح آگ لکڑی کو اپنے اندر جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حسد کرنے سے، حسد آدمی جو دوسرے نیکیاں کرتا ہے، نمازیں، صدقہ، فلاں جو نیکیاں کرتا ہے، یہ ساروں کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے پاس بے وزن کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک اور بڑا گناہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے لوگوں کو بے جا تکلیف دینا، لوگوں پر بے جا ظلم کرنا، لوگوں پر زیادتی کرنا، چاہے مار کر ہو یا چاہے اپنی زبان سے ہو، دونوں طریقے سے کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، اس سے کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ کیا جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کے معنی عربی میں غریب کو کہتے ہیں، لاچار، غریب، جس کے پاس مال نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، اس کو عربی میں مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا آپ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اس آدمی کو مفلس اور غریب کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة، قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے پاس نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، مگر ساتھ میں کیا ہے؟ یہ نیکیاں ایک طرف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو میں کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر کوئی الزام لگا کر آیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھا کر آیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو بیجا ناحق مارا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب یہ نیکیاں لے کر آنے والا یہ سارے گناہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو آدمی آ کر اس آدمی کے خلاف شکایت کرے گا، اللہ اس نے مجھے دنیا میں مجھے ناحق مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ضرور اس کو دے دیں گے۔ کوئی آئے گا کہے گا اللہ مجھ پر اس نے الزام لگایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ضرور اس کو دے دیں گے۔ کوئی آئے گا مجھ پر ظلم کیا تھا، میرا خون بہایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ کوئی آئے گا میرا زمین ہڑپ کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دیتے جائیں گے، جو شکایت لے کر آئے گا دیتے جائیں گے، آخر ماجرا کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ختم۔ کیسی نیکیاں تھیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزے، نیکیاں ختم، اللہ اکبر۔ آخر کیا ہوگا؟ لوگ شکایتیں لے کر آتے رہیں گے، اب نیکیاں دینے کے لیے تو نہیں ہے، ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ اس آدمی کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح جو آدمی جنت کو جانے کا مستحق تھا نیکیوں کی وجہ سے، وہیں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا؟ جہنم رسید ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ سبحان اللہ، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بہن میں دشمنی ہے، پڑوس پڑوس میں دشمنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فلاں کا مال فلاں ہڑپ کر رہا ہے، اس کی تھوڑی زمین پر ناحق قبضہ کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی پر بیجا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان سارے گناہوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔
چاہیے، کیونکہ یہ گناہ دنیا میں ہم جس پر الزام لگاتے ہیں، جس کی زمین ہڑپ کرتے ہیں، انہیں نقصان ہو یا نہ ہو، ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند اعمال تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، جیسے رشتہ ناتوں کو کٹ کرنا، بھائیوں سے دشمنی کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پاس پیر اور جمعرات کو، یا ایک روایت کے مطابق جمعرات کو اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں کہ اس کی فلاں کے ساتھ دشمنی ہے، فلاں سے بات نہیں کر رہا ہے، فلاں کے گھر کو نہیں جا رہا ہے، رشتہ ناتی کو کٹ کیا ہوا ہے، اس کے اعمال کو رد کر دو جب تک یہ صلح نہ کر لے، جب تک یہ صلح نہ کر لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رشتہ ناتوں کو کٹ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اعمال کا کوئی ثواب نہیں دیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی نے کہا، جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے، آج ہمارے نمازوں کو چھوڑنے کا اللہ اکبر کوئی اندازہ نہیں جی، ہم ناپ بھی نہیں سکتے کتنے نمازیں چھوڑے، کتنے دن ہوئے۔ جمعہ پڑھتے ہیں بعض لوگ عیدین میں آتے ہیں، بعض لوگ مسجد میں کوئی فنکشن ہے تب آتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے اللہ اکبر دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ نہیں آتے زندگی بھر۔ جب وہ مر جاتے ہیں ان کا جنازہ لایا جاتا ہے مسجد کو۔ میرے محترم بھائیوں، نمازیں، پیارے نبی نے کہا ایک عصر کی نماز جو آدمی چھوڑے گا اس کا کیا ہو جائے گا؟ فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کے سلسلے میں ہم بیجا کہتے ہیں، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے بیچارہ، دوبارہ وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا، توبہ کرنے کے لیے آتا، لوگ اس پر تانا کستے رہتے ہیں، ارے اتنے گناہ کیا، اس کی توبہ کیسی قبول ہوتی، اللہ اس کو کیسے معاف کرتے۔ اس طرح معاشرے میں لوگ جو اچھا بننا چاہتا اس پر کیا کرتے؟ تانا دیتے، تانے کستے۔ اس کی وجہ سے بھی ہمارے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ فلاں آدمی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فقال اللہ تعالیٰ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ پھر اس کے بعد فإنی قد غفرت لفلان وأحبط عملک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ اس کو ضرور معاف نہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن تمہارے اعمال کو، تم نے چونکہ اس کے بارے میں یہ بات کہی اس لیے تمہارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں، تمہارے اعمال کو بے وزن کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پر احسان کرنا، پھر اس کے بعد میں بولنا، ارے فلاں آدمی کچھ نہیں تھا جی، میں نے اس کو اتنا اچھا بنایا، میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کو اچھا آگے بڑھنے میں مدد کی۔ احسان کرنا، بعد میں احسان جتلانا، اس سے بھی کیا ہے؟ آدمی کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں اچھے سے کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحمید انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى جنان الخلد۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك
من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.